ناول تو قبول ہے پھر بھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر نعمان کو اپنا آپ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے دوائی کی پرچی سے تھمائی جو اس نے پکڑنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اور تیزی سے نہال کی بازو پکڑ کر وہاں سے باہر کی طرف آیا۔ گاڑی میں بیٹھو، اتنا کہہ کر خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نہال جو ابھی تک سڑک پر کھڑی پریشانی سے اپنے ہاتھ مروڑ رہی تھی، نعمان گاڑی میں بیٹھا سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے نہال کو رعب سے دبدبے لہجے میں کہا، گاڑی میں بیٹھو، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ نہال ڈرتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھی تو نعمان نے فل سپیڈ گاڑی چلا دی۔ نہال کو شبہ ہونے لگا کہ شاید راستے میں اسی طرح سے ایکسیڈنٹ کر کے اس کی جان لے لے یہ شخص، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نعمان اسے ایک پرانے سے کھنڈر میں لے گیا اور جا کر گاڑی سے اترنے کا بولا۔ نہال کا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا، مگر مرتی کیا نہ کرتی کہ صادق وہ گاڑی سے اتری تو نعمان اسے کھنڈر کے اندر لے گیا، جس کی حالت بے حد خستہ تھی۔ یوں لگتا تھا دیواروں کو ہاتھ لگا تو وہ کسی بھی لمحے گر سکتی ہیں۔ دن کی روشنی کے باوجود وہ کھنڈر اندھیرا سا لگ رہا تھا۔ اس کھنڈر کے عین درمیان میں جا کر نعمان افریدی کے اپنی جیکٹ کی جیب سے پستول نکالا اور نہال پر تان دیا۔ نہال جو پہلے ہی پریشانی سے کانپ رہی تھی، اب اس کے ہاتھوں پیروں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ پستول یا بندوق اس نے زندگی میں صرف اس حویلی میں آ کر دیکھی تھی۔ ابا تو اس کے بھائی کو میلے سے نکلی بندوق بھی نہیں لینے دیتا تھا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ بتاؤ، ورنہ تمہارا دماغ اپنی ایک ہی گولی سے کھول کے رکھ دوں گا۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ نعمان افریدی پوری قوت سے چلایا تھا، یہاں تک کہ نہال کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ آپ کا ہی بچہ ہے، نہال نے باریک سی آواز میں سہمے ہوئے کہا تو نعمان تیزی سے اس کے قریب آیا اور اب کی مرتبہ پستول کی نال اس کی پیشانی پر رکھ کر پھر پوچھا، سچ بتاؤ مجھے، کیونکہ میں تمہارے قریب کبھی نہیں آیا، پھر کیسے ہو گیا یہ بچہ؟ میں تو سمجھتا رہا کم عمر ہوگی، اس بات کا بھی پتہ ہوگا کہ بچہ ہوتا کیسے ہے، مگر تم، اف میرے خدایا، کیسی لڑکی ہو! مطلب تم جیسی تیز ترار لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی اور دیکھنا بھی نہیں چاہوں گا۔ فٹافٹ بولو کس کا بچہ ہے یہ، اور خبردار اب جو تم نے بات کو بدلا۔ نہال نے غور سے نعمان افریدی کو دیکھا، پھر سیدھی ہو کر بولی، وہ رات یاد ہے آپ کو جب آپ میرے کمرے میں میرے بستر پر موجود تھے؟ جانتے ہیں کیسے آئے تھے وہاں پر؟ بات کرنے کے ساتھ ساتھ نہال کا لہجہ ہموار ہوتا جا رہا تھا۔ نعمان نے حیرانی سے اس 19 سال کی لڑکی کو دیکھا جو اس کے سامنے بول رہی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو نہال خود ہی بولنے لگی، اس رات شراب کے نشے میں دھت تھے اور تبھی آپ نے اپنا حق مجھ پر استعمال کیا تھا۔ اب بے شک مجھے مار دیں یا اس بچے کو مار دیں۔ یہ کہتے ہوئے نہال نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھا دیا۔ نعمان جو ابھی تک گہری سوچ میں گم کھڑا تھا، اس نے نہال کے پیٹ کی جانب نظر دوڑائی جو اسے اپنے ایک دم سفید پیٹ پر گولی چلانے کا بول رہی تھی، وہی پیٹ جس میں نعمان افریدی کا بچہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس لمحے پر وہ کیا کرے۔ نہال نے جب دیکھا کہ نعمان نے کچھ بھی نہیں کیا، بس ویسے ہی پستول ہاتھ میں لیے کھڑا اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے، تو وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور پھر پستول کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ ختم کر دیں اس بچے کو جس پر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ ویسے بھی جتنا ظلم آپ مجھ پر کر سکتے تھے آپ نے کیا، بس اب ظلم کی انتہا ہونا باقی رہ گیا، تو بسم اللہ کریں، مار دے میرے بچے کو۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ نعمان نے اپنا پستول والا ہاتھ پہلو میں گرا دیا اور اب نہال کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت بے حد دکھ اور کرب کی حالت میں بیٹھی تھی۔ مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے؟ نہ میں نے اپنے بھائی کو مجبور کیا تھا کہ وہ آپ کے ابا کا قتل کریں، نہ ہی میں وہ تھی جس نے آپ کو شراب پلا کر نشے میں اپنے پاس بلایا تھا۔ جو کیا سب نے اپنی اپنی مرضی سے کیا، تو مجھے ہی کیوں دکھ مل رہا ہے؟ یہ جو اذیت مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے، یہ میرے حصے میں کیوں آئی ہے؟ بس بہت ہو گیا، مجھ میں قوت برداشت ختم ہو چکی ہے۔ مار دیں مجھے تاکہ آپ کا بھی بدلہ پورا ہو اور مجھے بھی قبر میں سکون نصیب ہو۔ ماریں، مار دیں مجھے، وہ کہتی جا رہی تھی اور نعمان افریدی کو اپنا آپ کسی جانور کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نہال کو اپنی باہوں میں لینا چاہا، مگر اس پر تو ایک قسم کا جنون طاری ہو چکا تھا۔ وہ اس کی پکڑ میں ہی نہیں آ رہی تھی، بس روتی جا رہی تھی۔ بالآخر نعمان نے اسے بہت مشکل سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اپنی باہوں میں بھینچ لیا، جس کے ساتھ ہی نہال کا روتا بلکتا وجود سسکاریاں بھرنے لگا اور اس کے بعد وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ نعمان نے ارد گرد دیکھا مگر اسے کہیں پانی نظر نہیں آیا اور دوسری جانب نہال کی حالت ہی بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے نرمی سے نہال کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ گاڑی میں واپس لایا، وہاں اسے پانی دیا۔ جب وہ کچھ پرسکون ہوئی تو نعمان افریدی نے خاموشی سے گاڑی چلا دی۔ اب گاڑی میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا جسے نہ نہال نے توڑنے کی کوشش کی نہ ہی نعمان نے۔ حویلی پہنچ کر اس نے ملازمہ کی مدد سے نہال کو اوپر کمرے میں بھیج دیا
اور خود بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ نعمان افریدی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک سے نہال کے لیے اتنا نرم کیسے ہو گیا، حالانکہ وہ سچ مچ میں اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ پھر اچانک سے یہ کایا پلٹ، کتنی ہی دیر وہ بیٹھا یہی سب کچھ سوچتا رہا، تبھی اسے احساس ہوا کہ اولاد کو آزمائش کیوں کہا گیا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے کی جانب جانے لگا جب اسے اپنے خاص بندے کا فون آیا۔ پہلے تو نعمان اس کا فون کاٹنے لگا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اٹینڈ کر ہی لیا۔ سرکار، ایک بڑی خبر دینی تھی۔ یہ خبر پکی تو نہیں ہے مگر 20% ہے، صرف کیا خبر؟ نعمان نے تیزی سے پوچھا تو وہ بندہ سوچ کر بولنے لگا کہ مجھے کچھ پتہ چلا ہے، نہال سردار واجد کی بیٹی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نعمان کے کان ایک دم سے کھڑے ہو گئے تھے، تبھی اس نے اپنے لہجے کو اونچا کرتے ہوئے پوچھا، سرکار یہ بات 100% سچ نہیں ہے، میں اس پر تحقیق کر رہا ہوں کہ وہ لڑکی واجد کی بیٹی نہیں ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، اپنی بیٹی کی جگہ کسی اور کو بھیج دیا ہے۔ طلال بولتا جا رہا تھا اور نعمان کو اپنی پیشانی میں خون کا بہاؤ محسوس ہونے لگا۔ طلال، اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، جلد سے جلد میں اس بات کی تصدیق کر کے دو، ورنہ اپنی موت کے لیے تیار رہنا۔ نعمان افریدی ایسے دہاڑ رہا تھا گویا ابھی فون سے باہر نکل کر طلال کی گردن مروڑ کر اپنے ہاتھوں میں لے لے گا۔ اگر تو ایسا ہے تو سردار واجد، دیکھنا میں تمہاری قبر اپنی حویلی میں کھودوں گا، تم بھی ساری زندگی یاد رکھو گے کہ کس مرد کے بچے کے ساتھ تمہارا پالا پڑا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اپنی کمپٹی مسلتا ہوا وہ واپس سے کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کتنا خوش تھا کہ نہال اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے کو جنم دینے والی ہے۔ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنے ہی والا تھا، مگر اس سے پہلے طلال نے جو خبر دی تھی، نعمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نہال کو گردن سے پکڑ کر پوچھے، ہاں بتاؤ کس کی بیٹی ہو؟ لیکن اس نے صبر سے کام لیا۔ اگر سردار واجد نے اس لڑکی کو بھیجا تھا تو کسی اناڑی لڑکی کو تو ہرگز نہیں بھیجا ہوگا۔ وہ بڑے آرام سے سردار واجد کو اپنا باپ کہہ سکتی ہے۔ یہی سب کچھ سوچ کر وہ بیٹھ گیا، مگر نعمان افریدی کا اس وقت خون کھول رہا تھا۔ کافی دیر اسے بیٹھنے کے بعد بھی جب اس کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ بیٹھک سے باہر نکلتا کہ تھوڑی دیر کھلی ہوا میں سانس لے، اور تبھی اسے ٹیرس پر نہال کھڑی ہوئی دکھائی دی، جو بڑے مطمئن انداز میں کھڑی سر گھما کر پوری حویلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے ملکہ اپنی سلطنت کا نظارہ کر رہی ہو۔ دونوں ہاتھ کھول کر اس نے دور کر کے ریلنگ پر رکھے ہوئے تھے، آدھے بالوں پر کیچر لگا ہوا تھا، لیکن سب باتوں کے باوجود وہ بے تحاشا حسین تھی، اور اس بات کا قائل نعمان افریدی پہلے ہی دن سے تھا۔ اچانک ہی نہال کی نظر نعمان پر پڑی تو وہ شرما گئی، جبکہ نعمان نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اسے نہال کا یوں شرمانا بڑا عجیب سا لگا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جس قدر دکھ کی کیفیت میں تھی، یوں مسکرانا اور شرمانا تو اس کا کہیں سے بھی نہیں بنتا تھا۔ نعمان کا ماتھا ٹھنکا، مگر وہ خاموشی سے گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ ابھی اس نے خود پر ضبط باندھا ہوا تھا، جب تک طلال اس بات کی تصدیق نہیں کر دیتا تب تک نہ وہ کوئی قدم اٹھائے گا اور نہ ہی نہال سے اس متعلق کوئی بات پوچھے گا۔ رات میں وہ جب گھر واپس آیا تو کھانے کی میز پر باقی سب گھر والے موجود تھے۔ بی سرکار سربراہی کے کرسی پر بیٹھی نعمان کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی نعمان کہ ایک بچہ تمہیں اس قدر کمزور کر سکتا ہے۔ خون بہا کے بدلے ملنے والی لڑکی کا مطلب جانتے ہو؟ نعمان نے اس بات میں سر ہلا دیا تو بی سرکار اطمینان سے بولی، اس سے چاہے بچے ہوں یا نہ ہوں، کچھ بھی ہو، بے شک وہ تمہاری بیوی ہی کیوں نہ ہو، اسے کبھی بھی گھر کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ نعمان اب بھی چپ تھا، تو کیا ہم امید رکھیں تم اسے بیوی کا درجہ نہیں دو گے؟ نعمان کی خاموشی پر بی سرکار نے استغفار طلب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ حلق تر کرتا ہوا بمشکل بولا، بی سرکار خیال رکھوں گا، شاباش، اسے پیچھے والا کمرہ دے دینا، کیونکہ حویلی کے کمروں میں صرف وہی رہ سکتا ہے جس کی رگوں میں حویلی والوں کا خون دوڑتا ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ہمیں یہ بات دوبارہ نہ کہنی پڑے۔ نعمان اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا، پتہ نہیں کیوں اسے اپنی زندگی بے حد الجھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ بی سرکار نے اس کی بے چینی محسوس تو کر لی تھی مگر خاموش رہیں، کیونکہ اس وقت انہیں اپنا فیصلہ اہم تھا۔ نعمان سیدھا کمرے میں گیا جہاں نہال بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ نہال کو دیکھتے وہ جلدی سے بولی، کب آئے آپ؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں پہلے نیچے جانے لگی مگر نہیں گئی، آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ مجھے نیچے لے کر جائیں گے۔ ایسے تو اچھا نہیں لگتا نا کہ پہلے میں الگ کچن میں بیٹھ کر کھانا کھاتی رہوں، اب اچانک سے ان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔
نعمان اس کی بات پر چکرا کر رہ گیا۔ پہلے تو وہ اسے منع کرنے لگا تھا مگر پھر کچھ سوچتے اس نے نہال سے کہا، چادر لے کر باہر آؤ۔ کیوں، کہیں جا رہے ہیں کیا ہم؟ نعمان افریدی نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، باہر آؤ بس، اور کسی سے ذکر مت کرنا اس بات کا۔ حویلی سے باہر نکلو، میں سڑک پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نہال جلدی سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ نعمان اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے حویلی سے باہر نکل گیا۔ نہال چادر میں لپٹی باہر آئی تو اس کی گاڑی میں ابھی آ بیٹھی۔ نعمان نے اسے غور سے دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی اور چہرے سے کافی خوش بھی لگ رہی تھی۔ بولو کیا کھاؤ گی؟ نعمان نے عام سے لہجے میں پوچھا تو وہ الجھ گئی۔ اس نے پھر سے پوچھا تو مسکراتے ہوئے بولی، جو مرضی کھلا دیں آپ، میں کھا لوں گی۔ نعمان سر اس بات میں ہلاتا اسے کافی مہنگے ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہاں کھانا آیا تو نہال کے چہرے کے تاثرات ہی عجیب سے تھے۔ وہ کھانا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، جبکہ نعمان نے اطمینان سے اسے کہا، کھاؤ، شروع کرو کھانا، پہلے تم کھاؤ پھر میں لیتا ہوں۔ مگر وہ پہل کرنے کے بجائے نرم سے لہجے میں بولی، نہیں جی، پہلے آپ کھائیں، میں بعد میں کھاؤں گی۔ نعمان نے کندھے اچکا کر کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد نہال نے کھانا شروع کیا، لیکن نعمان یہ بانپ چکا تھا کہ نہال نے اس کے کھانے کا طریقہ بڑے اچھے سے نوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد کھانا شروع کیا ہے۔ کھانے میں اس نے شوشی منگوائی تھی، جو حقیقتاً چاپ سٹکس کے ساتھ کھائی جاتی ہے، مگر نعمان نے اسے کانٹے کی مدد سے کھایا اور حیرت انگیز طور پر نہال نے بھی اسے کانٹے سے ہی کھایا تھا۔ ایک دو نوالے لے کر نہال تو بس کر گیا، مگر وہ کھاتی رہی۔ حیرت اسے اس بات پر تھی کہ نہال اتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود کیا یہ نہیں جانتی تھی کہ شوشی چاپ سٹکس سے کھائی جاتی ہے؟ حالانکہ سردار واجد کی مہارت تو نعمان افریدی سے بھی زیادہ تھی، اور یہی نہیں، اس کا تو گھر بھی شہر میں تھا، تو ایسا ممکن ہی نہیں یہ لڑکی اس کی بیٹی ہونے کے باوجود کھانے کے اصولوں اور آدابوں سے بے خبر ہو، کیونکہ اب تک نعمان افریدی نے اسے صرف گھر میں ہی دیکھا تھا اور وہ ہر کام اس نے بڑھیا کیا تھا۔ اب نعمان کو احساس ہو رہا تھا کہ سردار واجد، جس کے گھر نوکروں کی فوج ہوتی ہے، اس کی بیٹی کو اتنا اچھا کھانا پکانا اور کپڑے دھونا کیسے آ سکتے ہیں بھلا، جب کہ ان کاموں کے لیے ان کے گھر پہلے سے ہی نوکر موجود ہوں۔ لیکن نہال نے جب پہلی مرتبہ کھانا بنایا تھا، اسے کھا کر ہرگز ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کھانا کسی بندی نے پہلی مرتبہ بنایا ہو۔ وہ کافی تشویش میں بیٹھا نہال کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی جناب سے آرام سے کھانا کھا رہی تھی، مگر دور کہیں نعمان افریدی کو اپنے خاص بندے کی بات سچ ہوتی محسوس ہوئی کہ یہ لڑکی وہ نہیں ہے، یعنی یہ سردار واجد کی بیٹی نہیں ہو سکتی، ضرور کوئی اور ہوگی۔ جب تک طلال اسے کوئی پکی خبر نہیں دیتا تب تک وہ اس لڑکی کو خود سے آزمائے گا، یہ سوچ کر وہ اسے دیکھنے لگا، جو بلا وجہ ہی شرمائے جا رہی تھی۔ اب نعمان افریدی کو اس پر غصہ آنے لگا۔ کھانے کے بعد جب بل دیا تب بھی اس نے جان بوجھ کر بل نہال کو بتایا اور 5,000 5,000 والے نوٹ بل میں رکھتے ہوئے بڑے غور سے اس نے نہال کو دیکھا، جس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، لیکن جیسے ہی نعمان افریدی کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا، خاموش ہو گئی اور کوئی بات نہیں کی۔ لیکن وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ اتنا زیادہ بل بھی اس لڑکی کے لیے ناقابل یقین بات ثابت ہوئی تھی۔ گھر کے راستے میں نعمان افریدی نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی بجائے مزید شرمانے لگی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے ایک جگہ پر گاڑی روک کر ایک جسارت بھی کر دی تھی، مگر نہال نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ نعمان افریدی واقعی اب پریشان ہو گیا تھا۔ اگر تو وہ سردار واجد کی بیٹی نہیں تھی، تب تو وہ کسی بھی حالت میں اسے یہ بچہ پیدا نہیں کرنے دے گا۔ حویلی پہنچے تو نہال سیدھا کمرے میں جانے لگی، مگر نعمان افریدی نے اس کی کلائی تھام لی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا مطلب؟ نہال نے مسکراتے وجہ پوچھی تو نعمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے حویلی کے پچھلے حصے میں لے آیا جہاں وہ پہلے رہ رہی تھی۔ یہاں کیوں لائے ہیں آپ مجھے؟ نہال نے حیرت سے پوچھا تو نعمان افریدی سپاٹ لہجے میں بولا، تم یہیں رہو گی اور حویلی کے اندر مت آنا، اگر آؤ گی تو کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہیں رہو خاموشی سے۔ کیا مطلب؟ آپ نے مجھے ابھی تک اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا؟ تو کیا تھا وہ سب؟ مارے شاک کے نہال کی آواز پھٹ رہی تھی، مگر نعمان خاموشی سے اس کی بات سننے کے بعد بولا، ہر بات ٹھیک ہے تمہاری، مگر بھی سرکار نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تمہیں حویلی کے اندر رکھا جائے، لہٰذا تم یہیں پر رہو گی، اور فکر نہ کرو، میں نے تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ ویسے بھی تمہارا معاملہ مجھ سے ہے، نہ کہ اس بات سے کہ تم کہاں رہتی ہو۔ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی سمجھ رہا ہوں؟ نہال نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ابھی بھی وہ کافی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ نعمان اس کے ایک تاثر کو بڑی باریکی سے نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ نعمان کمرے سے جانے لگا تو وہ جلدی سے بولی، کیا آپ تو مجھے نہیں چھوڑ دیں گے؟
دیکھیں گے یہ کہہ کر نعمان وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے بار بار طلال کا فون آ رہا تھا، اس لیے وہ باہر آ گیا۔ آ کر جب طلال نے اسے بتایا کہ وہ لڑکی واقعی میں سردار واجد کی بیٹی نہیں کوئی اور ہے، لیکن اس بات کا تو کوئی پتہ نہیں چل رہا، یہ سنتے ہی نعمان کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا، وہ کانپ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر اس لڑکی کا سر کھول کے رکھ دے جو اتنی دیر سے اسے دھوکے میں رکھے ہوئی تھی۔ اس نے طلال کا فون کاٹ دیا، کیونکہ مزید اب سننے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو نہال نے تیزی سے اپنے دوپٹے کے نیچے کچھ چھپا لیا۔ نعمان نے اس کی یہ حرکت محسوس کر لی تھی، مگر اسے کچھ کہتے کہتے وہ پھر سے رک گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ نہال نے سہم کر پوچھا تو وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولا، فلم دیکھو گی میرے ساتھ؟ انگلش۔ نہال نے تھوک نگلا، وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو نعمان مسکرا کر بولا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا نیت؟ نہال بس مسکرا کر رہ گئی۔ نعمان کمرے سے نکل آیا، غصے سے اس کی کمپٹی کی رگیں پھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا سگریٹ پینے لگا، جب کچھ ہی دیر کے بعد اسے حویلی کے صحن میں کوئی چلتا ہوا محسوس ہوا۔ اندھیرا تھا، مگر صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ نعمان بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر نیچے گیا یا اس شخص کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو ہاتھ سے گوا بیٹھے گا۔ سور ٹیرس سے تھوڑا پیچھے ہو کر نیچے کی جانب نظر رکھنے لگا، تاکہ کوئی اسے اندھیرے کے باوجود وہاں پر کھڑا ہوا دیکھ نہ لے۔ اچانک ہی نعمان نے کیا دیکھا کہ وہ شخص حویلی کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں پر نہال کا کمرہ تھا۔ وہ دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ کہیں اس بندے کا تعلق نہال سے نہ ہو، بس۔ مگر اس کی خراب قسمت، وہ شخص عین نہال کے کمرے کے باہر پہنچ گیا۔ پھر دھیرے سے اس نے ایک مخصوص انداز میں دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نہال نے دروازہ کھول دیا اور اس شخص کو اندر اپنے کمرے میں لے گئی۔ نعمان کا دماغ پھٹنے لگا، کاش وہ یہاں سے دیکھ پاتا کہ نہال کے کمرے جانے والا وجود کون ہے۔ وہ تیزی سے مڑا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ اس کے قدموں کا رخ نہال کے کمرے کی جانب تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے زور سے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل بھی گیا۔ جب دیکھا تو سامنے نہال کے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ بی سرکار بیٹھی تھی۔ نعمان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، مگر اسے دیکھ کر بی سرکار کے اندر میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے الٹا حیرت سے نعمان کو دیکھا اور بولی، کیا کر رہے ہو یہاں پر رات کے اس پہر تم؟ نعمان خاموش ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ بی سرکار نے پھر پوچھا تو نعمان ہلکلاتے ہوئے بولا، ویسے ہی بی سرکار، رات کے پہر اگر شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں آتا ہے تو اس کے مطلب سے اچھی طرح واقف ہیں آپ۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھجک بھی رہا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے یہ بات کر دی، جس پر نہال نے تو سر جھکا لیا، لیکن بی سرکار کو ابھی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ کیا ڈاکٹر نے سمجھایا نہیں تھا تمہیں؟ انہوں نے بھی بغیر کسی شرم کے پوچھا تو نعمان نے محض اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بی سرکار خود ہی بول پڑی، ہم رات کے اس پہر یہاں ضروری کام سے آئے تھے، کل ہم ایک ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر جا رہے ہیں اور اس کا بچہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے تمہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ہے نا؟ نعمان انہیں روکنا چاہتا تھا لیکن نہیں روک پایا۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس پلٹنے لگا تو بی سرکار نے اسے روک لیا اور خود نہال کی چرپائی سے اٹھتے ہوئے بولی، آ جاؤ تم، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اوڑھی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی نہال لپک کر نعمان کے پاس آئی اور بولی، دیکھیں میں یہ بچہ نہیں گراؤں گی، کچھ بھی ہو جائے یہ بچہ میری کوکھ میں ہی پلے گا۔ دیکھیں آپ نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا تھا نا، اب یہ بچہ بھی تو آپ کا ہے، کیسے آپ اس بچے کو گرانے کا بول سکتے ہیں؟ نعمان خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اب اسے نہال کے رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ ایک بات تو واضح تھی، وہ جو بھی تھی لیکن سردار واجد کی بیٹی نہیں تھی۔ نعمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے اچانک سے قے آئی۔ بھاگ کر واش روم میں گیا تو قے میں خون شامل تھا، حالانکہ ویسے تو اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ پھر یہ خون اپنا منہ خشک کپڑے سے صاف کر کے واپس کمرے میں آیا، مگر دماغ یہ بات قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی قے خون آلود کیسے ہو سکتی ہے۔ ابھی 4 ماہ پہلے ہی تو اس نے اپنا میڈیکل کلیئر کروایا تھا۔ اس کی عادت تھی ہر 6 ماہ بعد اپنا میڈیکل مکمل چیک اپ کرواتا تھا۔ اس نے صبح کا بمشکل انتظار کیا اور اگلے ہی دن اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، جس نے چند بنیادی ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک حیرت انگیز انکشاف کیا کہ یہ کہ زہر کے باعث ہوئی ہے۔ کیا مطلب زہر؟ کون سا زہر؟ ڈاکٹر نے کندھے اچکا کر کہا، یہ ایک سلو پوائزن ہے جو تمہیں مسلسل دیا جا رہا ہے اور اسی کی وجہ سے تمہیں یہ خون آیا ہے۔ نعمان کے فرشتے بھی یہ بات نہیں سوچ سکتے تھے جو سامنے بیٹھا ڈاکٹر اسے بتا رہا تھا۔ لیکن مجھے زہر کون دے سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔
جس کا جواب ڈاکٹر نے بڑے آرام سے دیا اور بولا، دیکھو نعمان، یہ سورو پوائزن انہیں دیا جاتا ہے جن کی موت کو قدرتی دکھانا ہو۔ قاتل چند ماہ یا سال پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ زہر اپنے شکار کے اندر انڈیلنے لگتا ہے، جیسے کسی کھانے میں یا شربت میں۔ ایسے ہی وہ تھوڑی مقدار کا زہر باہر تو کچھ نہیں کرتا، لیکن اندر ہی اندر وہ انسان کو پورے نظام کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک پوائنٹ پر آ کر جب وہ شخص مرتا ہے تو سب اس کی موت کو قدرتی سمجھتے ہیں۔ یہ زہر عموماً گھر کے افراد استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کھانا پکانا تو گھر میں ہی ہوتا ہے۔ رہی بات کہ فوری ایک بڑی مقدار میں زہر دی جائے تو بندہ اسی وقت مر سکتا ہے اور یہ پولیس کیس بن سکتا ہے۔ اب تم خود سوچو، تمہارے ارد گرد ایسا کون ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ کر ڈاکٹر شیراز خاموش ہو گئے، جبکہ نعمان نئی سوچ کی پرواز پر نکل گیا۔ نعمان، پریشان نہیں ہو آپ، اس کا علاج ممکن ہے۔ بس کوشش کریں کہ گھر کا کھانا بند کر دیں اور اس شخص کو ڈھونڈیں جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، تاکہ آپ خود کو بچا سکیں اس کے شر سے۔ نعمان ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے باہر آیا، مگر اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، بار بار اس کا شک نہال پر ہی جا رہا تھا۔ اب تو اسے یہ بھی شک تھا کہ کیا وہ بچہ اسی کا ہے یا اس کے بچے کا باپ بھی کوئی اور ہے۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب طلال کا فون آیا۔ اس نے نعمان کو ملنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں بلایا۔ وہاں پہنچا تو طلال اپنے لیپ ٹاپ سمیت وہاں بیٹھا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے یار، کیوں بلایا ہے؟ نعمان نے بیزاری سے کہا، کیونکہ ابھی تک وہ ڈاکٹر شیراز کے دیے جھٹکے سے بالکل بھی نہیں سنبھل پایا تھا، مگر طلال نے بے حد ضروری کام کا بول کر اسے یہاں ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ اس وقت اکتاہٹ اور پریشانی دونوں ہی نعمان کے چہرے سے عیاں تھے۔ یہ دیکھیں، اس رات جب آپ اپنے دوست کی پارٹی میں گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ طلال نے پارٹی کا حوالہ دیا تو نعمان کو کچھ لمحے لگے یاد کرنے میں، لیکن جب یاد کیا تو اس کے کانوں کی لویں تک سرخ ہو گئی تھی، کیونکہ اچانک ہی اسے اپنا عمل یاد آ گیا جو نشے کی حالت میں اس سے سرزد ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نشے کے باوجود اسے باتیں یاد رہتی تھی، مگر اب کی مرتبہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ طلال نے لیپ ٹاپ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولا، مجھے پارٹی کی ویڈیو ملی تو اچانک سے آپ پر فوکس پڑ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ بندہ آپ کو بار بار شراب پلا رہا ہے اور زبردستی پلا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ اسے منع کر رہے ہیں مگر وہ پھر بھی اصرار کر کر کے پلا رہا ہے۔ نعمان نے غور سے دیکھا اور واقعی میں ایسا ہی تھا۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہوا، کیونکہ اس واقعے کے متعلق طلال بھی جانتا تھا، تبھی وہ اسے یہ کلپ دکھا رہا تھا۔ یہ بات نعمان اب سمجھا تھا، یعنی نعمان نے طلال کو دیکھا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولا، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہوا ہے آپ کی مرضی سے نہیں، کسی اور کی مرضی سے ہوا ہے۔ آپ کو جان بوجھ کر اس نشے میں ملوث کیا گیا تاکہ آپ کو اس بات کے ذریعے بلیک میل یا کچھ بھی کہا جا سکے۔ کہیں یہ سب نہال نے تو نہیں کیا؟ نعمان نے سرگوشی کے انداز میں کہا تو طلال نے کندھے اچکا دیے اور بولا، ہاں ممکن ہے اسی نے کیا ہو۔ یہ سب کچھ سن کر نعمان نے اسے آج والا واقعہ بھی بتا دیا کہ کیسے ڈاکٹر نے سلو پوائزن کی تصدیق کر دی ہے۔ طلال یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے نہال کو کڈنیپ کرنے کی بات کی کہ شاید ایسے ہی وہ کوئی راز اگل دے، مگر نعمان نے منع کر دیا اور کہا، نہیں، میں اس سے سیدھا سیدھا پوچھوں گا، وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ چٹانگ بھر کی لڑکی انگلیوں پر نچا رہی ہے ہمیں اپنے۔ مگر طلال نے اسے ٹھنڈا کر کے رکھ دیا کہ ایک مرتبہ نہال کو کڈنیپ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر تو وہ کوئی پروفیشنل نہ ہوئی تو بڑی آسانی سے سچ بول دے گی، ورنہ اگر تم نے سیدھا سیدھا پوچھا تو کہیں رفتار واجد کو اطلاع نہ کر دے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ ہی نہ لگے بلکہ بھاگ نکلے۔ نعمان کو اس کی بات میں دم نظر آیا، تبھی اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات مان لی۔ نعمان گھر آیا تو نہال نے اسے دیکھتے ہی چائے بنائی، مگر اس نے وہ چائے پینے سے منع کر دیا اور کہا، چلو بھی، سرکار نے تمہارا بچہ گرانے کی بات کی تھی، میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ نہال رونے لگی اور مسلسل منع کرنے لگی، مگر نعمان نے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ وہ بہت بلکی، بہت روئی، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسپتال کے پاس جا کر اس نے نہال کو گاڑی سے اتارا اور اپنے ساتھ اسپتال کے اندر لایا۔ یہیں سے طلال اور اس کی منصوبہ بندی نے شروعات لی۔ جب وہ اسپتال کے ایک کاریڈور سے گزر رہے تھے جو نسبتاً خالی تھا، تبھی طلال نے اسے اغوا کر کے وہیں اسپتال کے ایک کمرے میں دھکا دے دیا۔ وہ عملے سے پہلے یہ بات طے کر چکے تھے۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا تھا، اس کے متعلق صرف طلال جانتا تھا۔ مزید نعمان کو ایسی باریکیاں جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اسے اغوا کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک آدھ دن میں اس کا ڈر اور خوف بڑھائیں گے، پھر جا کر ہی وہ منہ کھولے گی۔ اس سارے عمل کے دوران اسے کھانا بھی نہیں دینا تھا۔ طلال نے سب سنبھالنے کی ذمہ داری لی تو نعمان گھر آیا۔ جہاں بھی سرکار نے اسے نہال کے متعلق پوچھا تو نعمان نے ساری بات لمحوں میں بھی سرکار کو بتا دی، حتیٰ کہ زیر
دینے والی بات بھی جس پر بھی سرکار نے اس کا اسی وقت صدقہ دیا اور اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی، تبھی تم نے کل سے گھر پر کچھ نہیں کھایا؟ انہوں نے اپنا دماغ دوڑاتے ہوئے پوچھا تو نعمان نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھی سرکار نرمی سے بولی، بہت تھک گئے ہوگے، میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں، اس سے تمہاری تھکاوٹ کو بھی فرق پڑے گا اور تمہیں نیند بھی اچھی آئے گی۔ جب ذہن تھکا ہوا ہو تو اسے سوائے آرام دینے کے کوئی کام نہیں کرتے۔ نعمان کو بھی سرکار پر بے تحاشا پیار آیا، جو اس کی سگی ماں نہیں تھی، ابا کی پہلی بیوی تھی اور وہ ابا کی دوسری بیوی میں سے تھا، مگر اسے پیدا کرتے ہی نعمان کی ماں مر گئی تو بھی سرکار نے ہی اس کا پالا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور نعمان میں کبھی بھی کسی بھی قسم کا فرق نہیں کیا تھا۔ بھی سرکار اسے صوفے پر دراز ہونے کا بول کر خود دودھ گرم کرنے چلی گئی۔ انہوں نے ملازماؤں کو بھی منع کر دیا کہ آج اپنے بیٹے کے لیے خود سارا کام کریں گی۔ نعمان کو اتنا پیار اپنی ماں پر کبھی نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیوں آج یہ پیار مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹا تھا جب اسے طلال کا فون آیا کہ اس لڑکی کی ہر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اس نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں ابھی اسی وقت فوراً سے پہلے اسپتال پہنچنا ہوگا۔ یار میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تو مجھے فون پر بتا دینا جو بھی بات ہے، نعمان نے بیزاری سے کہا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اب اکتاہٹ ہونے لگی تھی نہال نامی ڈرامے سے، جیسے زبردستی اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ پہلے دن سے ہی اسے نہال سے اگر کچھ تھا تو وہ ہمدردی تھی، محبت نہیں تھی، یہ بات وہ پہلے بھی جانتا تھا اور اب بھی، لیکن حقیقت جاننے کے بعد وہ سب کچھ دھواں بن کر اڑ چکا تھا۔ نعمان نہ چاہتے ہوئے بھی طلال کی بات مان کر ہسپتال جانے لگا۔ پھر اسے بھی سرکار کا خیال آیا، جو اتنے پیار سے اس کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ اگر دودھ گرم ہوا تو اسے ٹھنڈا کرنے میں کچھ دیر لگ سکتی ہے، اس لیے بھی سرکار کو منع کر دیتا ہوں، جب واپس آؤں گا تب وہ دودھ بنا دیں۔ مجھے یہ سوچ کر وہ کچن میں جانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ کچن کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس کے قدم جہاں تھے وہیں کے وہیں پر رک گئے۔ بھی سرکار جو اس سے اتنی محبت کرتی تھی، اس وقت ایک ایسا عمل کر رہی تھی جسے دیکھ کر نعمان افریدی کا دل چاہا ابھی زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ بھی سرکار نے اپنی جرسی کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس میں موجود مایا دودھ کے گلاس میں انڈیل دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مڑتی، نعمان تیزی سے وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، اس کا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل آیا کہ کہیں بھی سرکار اسے دیکھ نہ لیں۔ باہر آ کر حویلی کی دیوار سے لگا وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ اس کی جگہ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو وہ بھی بڑے آرام سے بتا سکتا تھا اس شیشی پر بڑے جعلی حروف میں پوائزن لکھا ہوا ہے۔ وہ بغیر گاڑی کے حویلی سے دور ہوتا گیا، وہ بس اس جگہ سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس نے طلال کو فون کیا اور کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور فلاں جگہ اسے آ کر پک کر لو۔ طلال نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس وقت وہ نہال کے پاس موجود تھا، اسے اکیلا کسی صورت بھی اسپتال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، سو اس نے ایک میں کروا کر نعمان کا ایڈریس اس پر لکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد نعمان اسپتال پہنچا تو اس کا سانس دھونکنے کی مادت چل رہا تھا، پورا جسم بھی پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ طلال اسے دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا، اس نے فٹافٹ نعمان کو پانی پلایا، جو ایک ہی سانس میں پانی پی گیا۔ اس کے بعد طلال اس سے وجہ پوچھنے لگا تو زندگی میں پہلی مرتبہ نعمان نے کسی کے سامنے روتے ہوئے ساری بات بتا دی، جسے سن کر ایسے لگتا تھا گویا طلال کو زیادہ بڑا جھٹکا نہ لگا ہو، مگر نعمان کی تو حالت پتلی ہو رہی تھی۔ یار وہ میری ماں ہے، میں نے ہمیشہ اس عورت کو ماں سے بڑھ کر چاہا ہے، اور وہ کیسے میرے ساتھ، اف خدایا اس کا دل کیسے مان سکتا ہے بھلا۔ نعمان جو منہ میں آتا جا رہا تھا وہ بول رہا تھا، جبکہ طلال خاموشی سے اس کی بات سنتا جا رہا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ سنبھلا تو طلال نرمی سے بولا، یہی بات بتانے کے لیے یہاں بلایا تھا میں نے۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم؟ نعمان کو مزید ایک جھٹکا لگا، اسے لگا تھا یہ حقیقت صرف وہی جانتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تم بھی اس عورت کی سازش میں مل کر مجھے مارنا چاہتے تھے؟ نعمان اس وقت بے حد قنوطی ہو رہا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے طلال کو کالر سے پکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ طلال نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس نرمی سے بولا، نعمان مجھے کچھ نہیں پتا تھا، یہ سب کچھ مجھے نہال نے بتایا ہے۔ نعمان جو اس کی گردن دبوچے اپنا دباؤ بڑھا رہا تھا، اس بات پر تقریباً سکتے میں آ گیا۔ طلال نے اس کا ہاتھ اپنی گردن پر سے نہیں ہٹایا، بس نرمی سے بولا، ہاں نہال نے بتایا ہے یہ سب کہ تمہاری بھی سرکار ہی تمہیں زہر دے رہی تھی۔ آج تم نے خود اسے زہر دیتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پہلے وہ یہ کام نہال سے کرواتی تھی۔ اس بات پر نعمان کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں نیچے آ گرے تھے۔ وہ یک ٹک بے یقین نگاہوں سے طلال کو دیکھنے لگا، جو بڑے مدبرانہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ کیا مطلب یار، کیا میں ایسا بوجھ ہوں جو وہ عورت مجھے مارنا چاہتی ہے؟ اور یہ سب کیا چل کیا رہا ہے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گا۔ طلال نے اس کی کمر پر دلاسے کے انداز میں تھپکی دی اور اپنے ساتھ اس کے کمرے میں لے گیا جہاں انہوں نے نہال کو رکھا ہوا تھا۔ نہال نعمان کو دیکھتے ہی معافیاں مانگنے لگی، مگر نعمان نے اس کی کسی بات پر دھیان دینے کے بجائے دو ٹوک انداز میں پوچھا، کیا سچ میں تم مجھے زہر دے رہی تھی اور یہ
सब तुम बी सरकार के कहने पर कर रही थी। इसने इस बात में सर हिलाया तो नुमान ने वहीं खड़े दीवार में एक ज़ोरदार मुक्का मारा, जिससे दीवार या इर्द गिर्द खड़े होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता इसके हाथ पर चोट आ गई थी। तुम हो कौन? सरदार वाजिद ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? वो इतनी ज़ोर से दौड़ा कि अस्पताल के दरो दीवार हिलते महसूस हुए, जिस पर निहाल ने सहम कर कहा, मुझे सरदार वाजिद ने नहीं बल्कि बी सरकार ने इस हवेली में दाखिल किया था। ये बात इन दोनों के लिए किसी हैरत अंगेज़ इंकशाफ से कम नहीं थी। वो क्यों? अब की मर्तबा तलाल ने पूछा तो वो जल्दी जल्दी बोलने लगी कि इनके भाई को सरदार वाजिद ने ही मारा था, जिसके तावान में उन्होंने अपनी बेटी देने का फ़ैसला किया। मगर मैं चूँकि पहले से इस हवेली में मौजूद थी तो बी सरकार ने मुझे ख़रीद लिया था और ये मशवरा दिया कि मैं खुद आ जाऊँ सरदार वाजिद की बेटी की जगह पर। मैंने सरदार को ये मशवरा दिया तो वो मान गया। बी सरकार का मकसद कुछ और नहीं, बस इस हवेली पर कब्जा करना था। वो मेरे ज़रिए आपको मारना चाहती थी और ऐसा ही किया। ये बच्चा भी नहीं है मेरे पेट में। झूठ बोला था मैंने ताकि मैं आपको एतमाद में लेके इसी बहाने से आपके नाम जायदाद बी सरकार के नाम करवा दूं। इसके लिए उन्होंने पेपर भी बनवा लिए थे। मैं तो रही अनपढ़ गवार, मगर वो मुझे सब समझाती गई। मैंने जब ये सब करने से मना किया तो उन्होंने मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी, जिससे मैं मजबूर हो गई और ये काम करने लगी। खुदारा सच में मैं बेकसूर हूँ, ये कहकर वो रोने लगी। मगर नुमान ने इसी वक्त खड़े खड़े से न सिर्फ तलाक दी बल्कि इसे भी सरकार के खिलाफ अदालत में बतौर गवाह भी पेश किया। लेकिन इस शर्मिंदगी का सामना करने से पहले ही बी सरकार ने खुदकशी कर ली, जिसकी खबर पूरे इलाके में फैल गई। जिस शे को हासिल करने के लिए उन्होंने ये खेल रचाया था, इसकी आग में जलकर वो खुद ही भस्म हो चुकी थी।